السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کل کے سبق میں جو مقدمہ کا درس ہوا ہے اس میں امام مسلم کے منہج تخریج کے مطابق طبقہ اولیٰ کے بعض روات اور طبقہ ثانیہ کے بعض روات کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام مسلم نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں پہلے طبقہ اولیٰ کی روایات لاؤں گا اور اس کے بعد پھر طبقہ ثانیہ کے روات کے حدیث کا ذکر کروں گا، تو یہ بات آ چکی ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں طبقہ ثالثہ، تیسرا طبقہ، جس میں متہم، منکر، ضعیف اور انتہائی ناقابل اعتبار راویوں کا امام مسلم ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ذکر کریں گے کہ ایسے لوگوں کے حدیث پر اعتماد ہم نہیں کریں گے۔ امام مسلم فرماتے ہیں فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرَ أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المسلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حدیثین۔ امام مسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رہیں وہ احادیث جو لوگوں سے مروی ہیں، جو محدثین کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک جو راوی متہم ہیں، جن پر تہمت ہے مختلف چیزوں کی، یا اکثر محدثین کے نزدیک متہم ہیں، تو امام مسلم کہتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی احادیث کی تخریج میں مشغول نہیں ہوں گے۔ انہوں نے چند نام لیے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسور، ابو جعفر مدائنی، عمر بن خالد، عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمرو ابی داود نخعی اور اسی طرح کے لوگ۔ یہ تو امام مسلم نے چند نام لیے ہیں، ورنہ ضعیف، منکر اور کذاب راویوں کی کثرت ہے۔ اس موضوع پر مستقل کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پہ تہمت ہے احادیث گھڑنے کا، باتیں پیدا کرنے کا، وضع الحدیث، احادیث گھڑنا، تولید الاخبار، باتیں بنانا۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی حدیث میں نہیں لوں گا۔ آگے کہتے ہیں کذالک من الغالب علی حدیث المنکر اب الغلط، وہ راوی کہ جس کے حدیث پر منکر غالب ہو یا غلطی غالب ہو، تو ہم سکن ایضاً عن حدیثہم، ہم ان کی حدیث سے بھی رک جائیں گے۔ طلبہ اس بات کو جان لیں کہ اصول حدیث میں لڑکوں نے پڑھا ہوگا منکر اور معروف، شاذ اور محفوظ۔ تو اگر ضعیف راوی کی روایت کسی ثقہ راوی کے خلاف ہو تو ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے، اور اگر ثقہ راوی کی روایت اس سے زیادہ اوثق راوی کے خلاف ہو تو ثقہ راوی کی روایت کو شاذ اور اوثق کی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ منکر کے سلسلے میں ایک بات طلبہ کو بتا دوں کہ منکر کی دو مشہور تعریف ہے، طلبہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔
منکر کی ایک تعریف تو یہ ہے، المنکر هو الحدیث الذی فی اسنادہ راو فحش غلطہ او کثرت غفلتہ او ظہر فسقہ. اس کو امام مسلم نے اختیار کیا ہے اور ابن حجر وغیرہ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو حدیث منکر وہ ہے کہ جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کی غلطی زیادہ ہو، جس کی غفلت بڑھی ہوئی ہو، جس کا فسق نمایاں ہو. چنانچہ امام مسلم نے کہا ہے نا کہ من الغالب علی حدیث المنکر او الغلط. اچھا، دوسری تعریف جو عام طور پر طلبہ جانتے ہیں اور اصول کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، هو الحدیث الذی رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ. وہ حدیث ہے جس کو ثقہ ضعیف راوی روایت کرے اور ثقہ راوی کی روایت کے خلاف ہو. تو ابن حجر نے اس کا ذکر کیا ہے، اس پر اعتماد کیا ہے. اس تعریف میں ایک پہلی تعریف پر ایک ذاتی ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ مخالفت الضعیف لما رواہ الثقہ. خلاصہ سب میں یہ ہے کہ وہ راوی جو ضعیف ہو، جس کی غلطی زیادہ ہو، جس کی غفلت زیادہ ہو، اور وہ روایت کرے ثقہ راوی کے خلاف. تو اس سلسلے میں طلبہ نخبہ اس کی شرح کا مراجعہ کر سکتے ہیں. اور منکر کا مقابل معروف ہے. اور جیسا ہم نے ذکر کیا کہ وما روى الثقة لما رواه اوثق منه فحدیث الثقة شاذ وحدیث الاوثق محفوظ. تو امام مسلم نے کہا کہ منکر کی علامت یہ ہے کسی محدث کی حدیث میں جب اس کی حدیث پیش کی جائے للحدیث علی روایت غیری من للحفظ والرضا خالفت روایتہ روایتہم. جب اس کی حدیث پیش کی جائے دوسرے اہل حفظ اور پسندیدہ راویوں پر تو اس کی روایت ان کی روایت کے خلاف ہو، اور یہ راوی ضعیف بھی ہو جس کی روایت مخالف ہو یا اس کی موافقت نہ کرے. فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِ كَذَلِكَ. جب کسی راوی کی حدیث میں اغلب اور اکثر یہ ہو تو وہ راوی متروک الحدیث ہو جائے گا، مقبول نہیں ہوگا، نہ اس کی حدیث کو کام میں لایا جائے گا. فمن هذا الضرب من المحدثین. تو یہ محدثین کی اس قسم میں یہ لوگ ہیں. کون کون لوگ ہیں؟ عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن انیسہ، جراح بن منہال، ابو العطوف، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صہبان، ومن نہا نحوہم فی روایت المنکر من الحدیث. اور وہ تمام لوگ جو انہی کی طریقے پر چلے ہیں منکر حدیث کی روایت کرنے میں. امام مسلم کہتے ہیں فلسنا نعرض علی حدیث ولا نتشاغل به. ہم ان کی حدیث، یہ نعرض بمعنی نعتمد، ہم ان کی حدیث پر اعتماد نہیں کریں گے نہ اس سے مشغول ہوں گے. تو یہاں امام مسلم رحمہ اللہ نے کئی راویوں کا ذکر کیا ہے جو راوی منکر ہیں، متہم ہیں، ضعیف ہیں. ایک راوی کا ذکر آیا، میں ایک مثال ذکر کر دوں، آگے امام مسلم ذکر کریں گے. ایک راوی ہے عبد القدوس شامی. عبد القدوس شامی کے حوالے سے امام مسلم نے آگے اسی مقدمہ میں اس کی ایک بڑی غلطی یا غلط فہمی یا جان بوجھ کر کی غلطی ذکر کی ہے. ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا. اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ کسی زیرو کو نشانہ بنایا جائے. مطلب یہ ہے کہ کسی زیرو کو نشانہ بنانا صحیح نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ چڑیا کو باندھ دیے نشانہ بازی کی مشق کرتے ہیں، یا زندہ مچھلی کو کٹیا میں پھنسا دیتے ہیں اور وہ مچھلی تیرتی رہتی ہے کٹیے کے ساتھ، بڑی مچھلیاں آ جاتی ہیں. یہ حدیث ہے. عبد القدوس شامی نے اس روایت کو یوں پڑھا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح عرضا. کسی نے پوچھا کہ میاں
یہ روح کیا ہے، عرض کیا ہے؟ عبدالقدوس شامی نے کہا کہ اصل میں روح کے معنی کھلی ہوا اور عرض کے معنی دیوار کا روشن دان یا جنگلہ. انہیں اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ ہوا روشن دان سے لی جائے، جنگلے سے لی جائے. کتنی بڑی غلط فہمی یا غفلت کی بات ہے کہ ایک روایت کو غلط پڑھنا پھر اس کی توجیہ کرنا. تو یہ حال ہوتا ہے متہم منکر راویوں کا. تو امام مسلم نے کہا کہ بھائی میں ان کی حدیث نہیں لوں گا. کیوں؟ لأن حکم اہل العلم والذی نعرف من مذہبہم فی قبول ما يتفرد به المحدث من الحدیث ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم. آگے امام مسلم ذکر کر رہے ہیں کہ اصل میں ضروری ہے کہ کوئی راوی ضعیف نہ ہو جو ثقہ کی مخالفت کرے. اسی طرح سے اگر کوئی ثقہ راوی ہو وہ اوثق کی مخالفت نہ کرے. کسی ثقہ راوی کی روایت دوسرے ثقہ راویوں کے موافق ہونا چاہیے. البتہ جیسے اگر کچھ ثقہ راویوں نے ایک روایت کی ہے اور دوسرا ثقہ راوی وہی روایت کرتا ہے کچھ اضافہ کے ساتھ، کچھ زیادتی کے ساتھ، تو یہ بھی اصول ہے زیادت الثقہ مقبول ہے، ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے. تو امام مسلم آگے اسی کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اہل علم کا حکم ہے اور وہ لوگ ہم جن کے مذہب کو جانتے ہیں اس چیز کے، اس حدیث کے قبول کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی محدث منفرد ہو، ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم، کہ وہ اہل علم ثقات کے ساتھ شریک ہو. جو اہل علم اور اہل حفظ ہے وہ شریک ہو فی بعض ما رو، یعنی روایت کے بعض الفاظ میں، اور وہ غور کرے اس میں ان کی موافقت پر. فیضا وجدہ کذالک، اور جب بات پائی جائے لیکن پھر اس ثقہ راوی کوئی ذاتی کر دے، ثم زیادہ بعد ذالک شیئا لیس عند اصحابہ، تو پھر وہ بڑھا دے اس کے بعد کچھ جو اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے تو قبلت زیادتہ، اس کی زیادتی قبول کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ثقہ راوی دوسری ثقہ راوی کے ساتھ شریک ہے اس حدیث کی روایت کرنے میں، اور وہ سمجھدار بھی ہے، غفلت نہیں ہے اس میں، غلط فہمی نہیں ہے، لیکن وہ کسی ایک معنی روایت کرتا ہے جس میں کسی ایک معنی کی زیادتی ہوتی ہے تو ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ جیسے کسی محدث سے اس کے تلامذہ نے روایت کی ہے اور کچھ دوسرے لوگ اس سے روایت کریں جو اس کے بالکل مخالف ہو، تو ان کی روایت کا اعتبار نہیں ہے. جیسے امام مسلم ایک مثال دیتے ہیں کہ فاما من تراہ یعمد لمثل الزہری فی جلالتہ و کثرت اصحابہ الحفاظ المتقنین لحدیثہ و حدیث غیرہ، اور لمثل ہشام بن عروہ و حدیثہما عند اہل العلم مبسوط مشترک، مبسوط من عام قد نقل اصحابہما عنہما حدیثہما عن الاتفاق منہ فی اکثرہ فیروی عنہما او عن احدہما العدد من الحدیث مما لا يعرف احد من اصحابہما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس. یعنی ایسے ثقہ راوی کی روایت کہ جیسے ایک استاذ کے کئی تلامذہ ہیں اور زیادہ تر تلامذہ اپنے استاذ کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں، لیکن اسی استاذ کے ایک شاگرد اس حدیث کو بیان کرتا ہے جو دوسرے راویوں کے خلاف ہو، تو اس کی روایت مقبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر ثقہ دوسرے تمام ثقات کی مخالفت کرے، معلوم ہونا چاہیے ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے یا ثقہ راوی تمام ثقات کی مخالفت کرے، بالکل پورے طور پہ مخالفت کرے، جزئی مخالفت نہیں، تو اس ثقہ راوی کی روایت معتبر نہیں ہے. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ رائے معاملہ کہ جس کو تم دیکھتے ہو کہ قصد کرتا ہے ابن شہاب زہری کا فی جلالتی و کثرت اصحابہ، ان کے
عظیم المرتبت ہونے اور ان کے تلامذہ کی کثرت کے ساتھ جو حافظ ہیں اور متقن ہیں، یعنی ابن شہاب زہری کی حدیث کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کی حدیث کو، یا جیسے کوئی آدمی قصد کرے کوئی راوی ہشام بن عروہ کا، اور ابن شہاب زہری اور ہشام بن عروہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی حدیث اہل علم کے نزدیک عام ہے، مشترک ہے، شائع ہے، نقل کیا ہے ان کے شاگردوں نے ان دونوں سے ان کی حدیث علی الاتفاق منہم، اکثر میں اتفاق کے ساتھ ساتھ، لیکن کوئی شخص ان دونوں سے روایت کرے، یعنی کوئی آدمی ابن شہاب زہری ہشام بن عروہ سے روایت کرے اور ان کے دوسرے شاگردوں کے برخلاف روایت کرے، تو روایت کرے ان دونوں سے یا ان میں سے کسی ایک سے کچھ احادیث کہ ابن شہاب زہری یا ہشام بن عروہ کے تلامذہ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے اس روایت کو، تو یہ روایت بھی معتبر نہیں ہوگی، اور ولیس ممن، اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہو صحیح روایت کرنے میں ان کے نزدیک۔ امام مسلم کہتے ہیں فغیر جائز قبول حدیثات الضرب من الناس، تو اس قسم کے لوگوں کی حدیث قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کو شاذ کہا جاتا ہے، اوثق کی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ثقہ راوی دوسرے تمام ثقات کی مخالفت کرے، جیسے کہ ابن شہاب زہری ہشام بن عروہ کے تمام تلامذات کے برخلاف کوئی شخص ان کے حوالے سے روایت نقل کرے، تو گویا ایک ثقہ دوسرے تمام ثقات کی روایت کی مخالفت کرے یا ان کی روایت کے برخلاف روایت کرے، تو ایسے ثقہ راوی کی روایت بھی ضعیف مانی جائے گی، مقبول نہیں ہوگی۔ بس یہ آج کا درس مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ مقدمہ کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔